वालेकुम दोस्तों, साथियों, सीनियर्स। आज अब्दुल रब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज द कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शन ऑफ हाईकेप। इंशाल्लाह 11 सितंबर को आपके सपोर्ट के मुंतजिर होंगे अब्दुल रब साहब। ही इज सर्विंग पर्सन ऑफ SRC। दूसरे सेशन के लिए जो है वो अभी इस वक्त जो है वो सर्व कर रहे हैं, जिसकी टेन्योर अभी जो है वो एक्सपायर हो रही है। अर्दिल अजीज हैं, हाईएस्ट वोट सिक्योर किए थे इन्होंने लास्ट इलेक्शन में। अपनी आर्टिकलशिप से ही जो है वो अपने दौर से काफी अर्दिल अजीज हैं। लोगों के मसाइल को सुनना और जो है वो उनको हल करना और उनके ऊपर जो है वो हमदर्दी का इज़हार करना, ये इनका जिंदगी का मशगला रहा है। काफी अरसे से मैं इनको जानता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, और SRC में जो है वो हाईएस्ट वोट लेना इस बात की निशानदेही है कि मैं अपने बयान में किस तरीके से जो है वो एक्यूरेसी जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अब्दुल रब साहब डिलॉयट के पार्टनर रहे हैं और जो है वो अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी ज़ाती कंसल्टिंग ओडेक्स कंसल्टिंग के नाम से ट्रांजैक्शन एडवाइजरी फर्म है, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो है वो शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें भी वो अपने जो है वो नाम गिनवाएंगे और जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हासिल करेंगे। और माजी का जो कैरियर है वो सब आपके सामने है। डिलॉयट के अंदर जो है वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, देन आफ्टर जो है वो पार्टनर, फिर इससे पहले जो है वो एक एमिनेंट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसके साथ साथ जो है वो मुल्क के मशहूर नामी ग्रामी यूनुस बंगाली साहब के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। वो इनको काफी जो है वो अच्छा रिगार्ड करते हैं। फॉर द टाइमिंग शिकागो में है, कल रात को भी मेरी उनसे बात हुई एंड ही हैज फॉरवर्डेड हाई रिगार्ड फॉर मिस्टर अब्दुल रब। और जो है वो मिस्टर अब्दुल रब जो है वो चाहे जवान हो चाहे जो है वो सीनियर हो, हर एक की जो है वो पसंदीदा शख्सियत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रब साहब। बताइए क्या इकोनॉमी को कहाँ देख रहे हैं, किधर जा रही है इकोनॉमी, किस तरीके से हम मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं? Thank you, Rizwan, for this introduction, first of all, and giving me time for this. आप सब लोगों को भी सलाम और बहुत शुक्रिया आप सबका कि सुने। इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी आई थिंक द लास्ट 3 years अगर आप देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में हम रहे हैं और आगे भी चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ है। कहीं ना कहीं सपोर्ट किसी लेवल पे मिल जाती है, क्योंकि अगर आप देखें 2 साल पहले जब 2020 में आपको पेंडेमिक ने हिट किया, तो लाइक आई थिंक इन जुलाई अगस्त में मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान वाज एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। उसके बाद आपको पेरिस क्लब की शेड्यूलिंग हुई, देन बिकेम द कंस्ट्रक्शन पैकेज, और देन थिंग्स स्टार्ट पिकिंग अप और वो चीज़ें चेंज हुई। राष्ट्रपति का में हमारी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। स्टिल पाकिस्तान का जो एक सिचुएशन है इकोनॉमी का, वो बूम एंड बस्ट इकोनॉमी, वो कहते हैं कि 3 साल की एक साइकिल ऊपर, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम। फॉर दैट आई थिंक द डायरेक्शन इज राइट, बिकॉज आई वर्क विद द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑन द ट्रांजैक्शंस। मुझे अंदाजा है कि क्या इश्यूज हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के, उसको भी एक एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। फिस्कल इश्यूज को एड्रेस करने की, डिजिटलाइजेशन के लिए काफ़ी काम हो रहा है बिहार में। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इम्प्रूवमेंट आएगी, बट स्टिल आई वुड से कि आगे हमारे लिए चैलेंजेस हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इस करेंसी, हमारे एक्सपोर्ट के लिए बढ़ाने के लिए हम डिवैल्यूएशन को देखते हैं, बट वो भी रैपिड एडवांसमेंट अगर हम एनुअली लाइक 7.5% की करेंसी का अपना हमारी करेंसी डिप्रिसिएशन देख रहे हैं, आई थिंक विद दैट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रीइन्वेस्टमेंट इन पीपल, टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें, वो हमारा बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो आई थिंक ये चैलेंजेस हमारे साथ हैं, हमें काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी पड़ेंगी और लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर। अच्छा, हम लोग हमेशा जो है वो एक ट्रबल शूटिंग मोड में ही रहते हैं। फॉर द टाइमिंग, फॉर एग्जांपल करेंसी डीवैल्यू हो रही है, अच्छा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि जो है वो हमारी एक्सपोर्ट इंप्रूव होगी। $100 की जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अब $99 में भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रुपी रियलाइजेशन जो है वो शायद $99 में भी ज्यादा हो जाएगी। तो अब हमारे लिए बहुत अच्छा है।
चले ठीक है करेंसी डिवैल्यू हो गई, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि 2023 तक जो है वो $50 बिलियन की एक्सपोर्ट पे हम पहुंच जाए। मगर अब ये चक्कर के ये जो पिछली कोविड पैकेज के अंदर रजा बाकी साहब ने जो कोविड पैकेज के अंदर वो कंसेशनल लोन का सिस्टम अनाउंस किया और उसके ऊपर हमने एलसीज खोल ली है सारी मशीनरी की, और ये दिसंबर जनवरी में सारी एलसीज रिटायर होंगी, तो 170-175 रुपए के डॉलर के ऊपर जब एलसी रिटायर होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किस दर खड़ी होगी और आपका रॉ मटेरियल किस तरीके से इंपोर्ट होगा। और मजीद ये कि इस वक्त जो है वो आपको जहाज ही नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए। ये पिछला जो है वो एक साल जो है वो सारी शिपिंग कंपनियों ने एक डिप्रेस मोड पे गुजारा है और वो 4 वेसल पे ही अब चला रहे हैं। इस वक्त आपको 45-40 वेसल की जरूरत है, वो ला ही नहीं रहे वेसल। वो कह रहे हैं कि यार प्राइस हैंडसम का जो अभी हमें मजा आ रहा है वो चखने दो। तो अब हम तो जो है वो जो कमाई हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट के अंदर होनी थी, ये सारा का सारा हमारी इंपोर्ट के ऊपर, एक्सचेंज लॉसेस के ऊपर वो चला जाएगा फर्दर मोर, या ये शिपिंग कंपनियां हमसे ले जाएंगी। तो हम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। मतलब हर ब्लेसिंग के अंदर हमारे साथ इतने सारे जो है वो साइड फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं कि हम खड़े नहीं रह पाए। आपको 2 साल पहले सपोर्ट आई कि ऑयल प्राइसेस डाउन, तो आपकी अपने जो एट द एंड ऑफ एंड की गवर्नमेंट जा रही थी तो एक्सचेंज की प्राइसेस का इम्पैक्ट था, ऑयल प्राइसेस की डाउन कितना ट्रांसफॉर्म हुआ शायद नहीं हुआ, उसकी वजह से एक बजट को सपोर्ट मिला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त लोग एयर फ्रेट मोड पे जाने की बात करते हैं, बाय एयर शिपमेंट्स की बात करते हैं, तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव चेंज हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेंज है, प्राइसेस आपकी बढ़ेंगी, आपकी चीजें अनटिल यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल चीजें आप सेटल करके क्लोज ना करें और टाइमली डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी। आई वाज लाइक तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मैं बात कर सकता हूँ कि लाइक जो करेंसी इलेक्ट्रिक की ट्रांजैक्शन या इस तरह चाइनीज ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो ये मतलब लाइक इट्स टेकिंग टू लॉन्ग। जो चीज़ें डिसीजन मेकिंग आपकी 3 साल पहले या 4 साल पहले हो जानी चाहिए वो आज तक नहीं हुई है, तो उसकी वजह से पूरे डायनेमिक्स ही चेंज हो जाते हैं, इकोनॉमी के डील के फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, वैल्यूएशन चेंज हो जाती है। इसी तरह जो चीज़ आज हो रही है, मेरा तो बड़ा कंसर्न है अभी भी। इस वक्त आप भी देखें कि जितने भी प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं और ये बिल्डर्स वगैरह हैं, सबकी कोशिश ये है कि दिसंबर 31 से पहले उनके प्रोजेक्ट की अप्रूवल आ जाए और वो दिसंबर 31 से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम में रजिस्टर टैक्स। द पॉइंट इज कि जितनी इन्वेंट्री फ्लड हो रही है उसको कैपेसिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद होगा कि वो डिलीवरी कैपेसिटी होकर लोग इतना इन्फ्लो लेके वो चीज़ें पिक कर ले सर। मुझे तो वहाँ भी फ्लड नजर आता है ये कि लाइक people don't have the capacity to consume. 30% or 40% की पेमेंट आ जाएगी, but where you get the 60% of the payment are madams। ये जब तक आपको फॉरेन करेंसी लोगों को वहाँ काट के की वजह से लोगों को आपको यहाँ पैसे आ रहे हैं, रेगुलेशंस की वजह से लोग डिजिटल पाकिस्तान में ये आ रहे हैं। I think the reliance of the government और सबका जो है वो मतलब like money from the digital accounts और इसीलिए this is a good step in the right I think the step in the right direction। ये आपने जो अभी घर का भी शुरू किया है डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू जो आप लोग नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी पाकिस्तान। आई थिंक दिस विल हैव अ गुड इम्पैक्ट। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट आपकी बात ठीक है कि वो प्रॉब्लम है अभी अपनी जगह पे। ये एक्सपोर्ट की प्राइसिंग कंपेटिटिवनेस और स्केल प्रोडक्शन जो है ना वो है। इंडस्ट्रियल जोन्स आ रहे हैं बट वो कब तक कम्पीट होंगे? पंजाब में काफ़ी इंडस्ट्रियल जोन्स की बात हो रही है बट दैट विल आल्सो टेक टाइम। नहीं सीखेंगे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एजुकेशन में, हेल्थ में और एक स्किल डेवलपमेंट में काम करने। यानी इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो है वो प्रमोशन करनी चाहिए, रादर देन के लोग जो है वो डिग्री हासिल करते रहे, फीसें भरते रहे और डिग्री हासिल कर करके जो है वो नौकरियां ढूंढते रहे। मतलब दिस इज नॉट द टाइम कि इसके ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाए। हुनरमंदी जो है वो आज के टाइम की जो है रिक्वायरमेंट। वी आर रनिंग अ स्कूल, तो उसमें गर्ल्स स्कूल है, उसमें लाइक 1000 स्टूडेंट्स। तो उसमें मैंने यही कहा एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी, वो सेट कि भाई वी शुड बी हैविंग अ वोकेशनल स्कूल, उसको हम सब्सिडाइज कॉस्ट पे वोकेशनल ट्रेनिंग पर 10 मटेरियल शुड बी मटेरियल, और इसीलिए आपकी एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों की। और आपकी बात ठीक है बिकॉज अभी आपने वो देखा हो कुछ पहले सोशल मीडिया पे वो एक साहब बिरयानी नाउ स्टार्टेड एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या बुराई है, लेकिन आप ये देखें कि इफ यू आर लुकिंग प्रोफेशनल फोरम की एक अलग रिक्वायरमेंट्स है बट अपस्किलिंग करने के लिए, बट उसके साथ ये भी है ना कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज। अगर वो फूड का बिजनेस कर रहे हैं या और कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको इंटीग्रिटी के साथ वो चीज़ें डिलीवर भी करें।
لوگ ہمیں یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو سفید پوشی میں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ مطلب دیکھیے عبداللہ صاحب، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ اس لیے زندہ ہیں کہ ہم اپنی موت کو اچھا کریں، اور ہم اپنی موت کو اچھا ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کی زندگی بنا دیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ اب اس میں چاہے آپ آئی کیپ کا الیکشن لڑیں، چاہے جو ہے وہ آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، ہر آدمی یہ کوشش کرتا رہے کہ وہ اپنی موت کو اچھا کرے۔ موت کی اچھائی ہی جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے، اور اس کے لیے آپ کو دوسروں کی زندگی اچھی کرنی پڑے گی۔ لیکن دو باتیں آپ نے کی، اور اس میں ایک آپ کا جو یہ ہے یہ مشرقی نظریہ ہے، مجھے ٹھیک ہے، آپ کا پہ اور آپ سب کا قریب ہے، اور جو ویسٹ میں ایک ہے کہ آج کی تاریخ کو اس میں بھی اچھا کرنا ہے، آج کی لائف کو بھی اچھا کرنا ہے۔ سو بات دونوں کی اس پوائنٹ پہ ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ جو چیز آج ہے اس کو بہتر کرنا ہے، تو ویسٹ اور ایسٹ دونوں اس میں الائنڈ ہے۔ ناؤ پوائنٹ اس کیسے کرنا ہے، تو ایمانداری سے کرنا ہے، لیو ان دا مومنٹ، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو ایمانداری سے اور اپنے فل ایفرٹ کے ساتھ یو ڈو دیٹ۔ ایک اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کی ایٹیٹیوڈ میں، کلچر میں، چیزیں کرنے کے طریقے میں یو ڈیفائن دیز تھنگس، اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاؤ کمیٹڈ اے پرسن از ٹو دس جاب اور ٹو دا مشن دیٹ ہی از آن۔ اف دیر از اے کمٹمنٹ از دیر، اللہ میاں خود آپ سے آپ کمیٹڈ ہیں اپنے مشن میں، جو بھی کام آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں کمیٹڈ ہیں، لوگ آپ کے آس پاس جو ہوتے ہیں آپ کو کتنی اسکورنگ کرتے ہیں اس کے اوپر؟ اسکورنگ تو میرے لوگ کریں گے نہیں، جو آج تک کی ہے آپ کو ہمیشہ اسیس کرنا چاہیے۔ آپ روز صبح اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اپنی کاروائی کے اوپر بھی اپنے لوگوں سے فیڈبیک کیا کریں۔ اپریسیشن میں نظر آتی ہے جب لوگ سے بات کرتے ہیں، مجھے نیا چیلنج ملتا ہے، نئے ٹاسک ملتے ہیں، تو میرے کلائنٹ کے سکسیس ہوتے ہیں، وہ میری اپریسیشن ہوتی ہے۔ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی میری ایک اپریسیشن اور سکسیس ہے۔ مطلب آپ جیسے ایک سینئر آدمی کے ساتھ آپ مجھے بلایا، آپ نے وقت دے رہے ہیں مجھے، یہ بھی میری ایک اپریسیشن ہی ہے۔ اور اتنے ممبرز میرے لیے اتنا کرتے ہیں، اور جتنے بھی میں نے میں اپنے اس پہ زیادہ کسی کو بہت زیادہ میں نے کالس بھی نہیں کی اپنی الیکشن کی اس میں، تو جس کو میری واٹس ایپ پہ بات ہوئی، گروپس میں میری بات ہوئی، تو مجھے تو اوور ویلمنگ کہ آپ نے مجھے کہا آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آئی تھنک اور میرے جو اپنی کمیونٹی میں بھی میں چیزیں کر رہا ہوں، آئی تھنک وہ ایکشن اسپیچ نہ ہونے کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ کیا کریں۔ اچھا، یہ جو آپ سے میں ابھی اکنامی کے اوپر بات کر رہا تھا، تو اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ بیسیکلی جو ویژن اور مشن ہوتے ہیں وہ تو کہیں ورکیبل ہو ہی نہیں رہے، اور اسی لیے بار بار عمران خان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن یو ٹرن یو ٹرن۔ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ زندگی جس موو پہ جا رہی ہے، چاہے وہ اکنامی کی بات کریں، چاہے آپ کی ڈومیسٹک یعنی گھر کی بات کریں، چاہے جو بچوں کی پڑھائی سے متعلق بات کریں، ایون آئی کیپ کے اندر جو معاملات ہیں اس کی بات کریں، یہ ویژن جو ہے وہ خواہ میں جو ہے وہ ایک فارمیلٹی ہے۔ باقی ادروائز جو ہے آپ آج جو ہے وہ نارسسٹک لیڈرشپ کے اوپر جو موو ہو رہے ہیں، ویژنری لیڈرشپ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو چیز دیکھیے، لیڈرشپ جو آپ جس ماڈل کی بات کر رہے ہیں، آئی تھنک وہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یا خود پسندی کی ایک علامت ہے۔ اور خود پسندی جو کسی کو خدا کو بھی پسند ہے، شیطان کے ساتھ، اور یہ نہ ہمارے مذہب میں ہے، نہ دنیا میں کہیں کسی کونے میں یہ چیز ہوتی ہے، وہ فیلئرز ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسٹیٹیوشنس چلتے ہیں، آرگنائزیشن چلتی ہیں، لوگوں کے آنے جانے سے فرق پڑتا ہے۔ آپ سسٹم ایسا بنائیں کہ چیزیں آٹو پائلٹ پہ چلیں، چیز کرتے ہیں وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اور وہ ٹائم اتنا ویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ دس از ناٹ شوڈ ناٹ بی۔ تھرڈ از کہ لیڈرشپ کی جو ایگزامپل ہے جو میں نے سیکھی ہے، لیڈر لیڈز بائی ایگزامپل۔ آپ اگر اپنے صبح آفس آتے ہیں، یو ہیو ٹو لیڈ بائی این ایگزامپل۔ اگر آپ کمیٹڈ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، نیچے آخری لیول تک کے اسٹاف ہے، ٹیم انگیجمنٹ۔ There are two policies. آپ شٹ ڈور پالیسی کی بات کرتے ہیں یا اوپن ڈور پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ If you are looking at a shut door policy، آپ کو پھر اسی طریقے سے آپ کو بتائے گا۔ If you are going for an open door policy، آپ کو ڈفرینٹ ہوگا۔ آپ نے ابھی مجھے مینشن کیا کانسیپٹ گورنمنٹ کا اور باقی لوگوں کی چیزوں کا، ایون آپ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی اسٹائل دیکھ لیں کہ کس طریقے سے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں۔ اوپن ڈور پالیسی ہے، یہ کلوز ڈور پالیسیز ہیں، بٹ پوائنٹ از کہ اوپن ڈبیٹ کریں، اور اوپن ڈبیٹ کر کے اگر آپ کی چیزیں کرٹیسزم کے ساتھ، آپ کو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کرٹیسزم سن سکیں۔ اگر آپ کرٹیسزم سن کے اپنے آپ کو امپروو کریں،
اگر آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے تو آئی تھنک یو شوڈ ناٹ بی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی اے لیڈر یا اس سیٹ پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں یا لیڈرشپ ہوتی ہیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. وہ کوئی معمولی سا بھی اسٹیک ہولڈر ہو سسٹم کا تو وہ ان سے سوال پوچھ سکتا ہے اور ایون شک بھی کر سکتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنے کام کو صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شک اور سوال دونوں اس معاشرے میں چل سکتے ہیں لیکن آبجیکٹیوٹی کے ساتھ. انفارچونیٹلی اگر آپ یہاں میں نے دیکھا ہے اور اس طرح بھی ہے کہ اگر آپ اپنا ایک دیکھیں اگر ایک آپ کا کمپٹیشن ہے ہیلدی کمپٹیشن پرفیکٹ کمپٹیشن انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ خود بھی اتنے ویجیلنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی چیزیں بیلنس ہو رہی ہیں. لیکن اگر لوگ کوئی پرسن اسکول بیلنسنگ کریں یا ایک پرسن موٹیو کو اس میں ڈرائیو کر کے اس کے لیے کوئی ایلیگیشن یا ایسی چیزیں کریٹ کریں تو پھر ہوگا یہ کہ جو ایک رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک آدمی کام کر رہا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا بھی چاہتا ہے ول ناٹ بی کنٹریبیوٹنگ دیٹ ایکسٹینٹ سے لائک دیر از نو پوائنٹ فار می ٹو کنٹینیو. پھر وہ لوگوں کو فرسٹریشن بیماری اور اس طرح کی چیزیں ہیڈ ڈیزیزز مینٹل ٹراما وہ نہیں ہونا چاہیے. اف دیر از نو آبجیکٹیوٹی کے ساتھ آپ کرٹیسائز کریں اور اس کو بات کریں آئی تھنک ایوری ون از اوپن ٹو ڈسکشنز. بڑے پروفیشنل فورم کے ساتھ ہیں ایون اب تو پالیٹکس میں بھی یہ چیزیں کافی کلیئرلی ہوتی ہیں بٹ آئی تھنک ناٹ فار دی پرپز اس کا ایک اگر کریٹو ہے کنسٹرکٹیو پرپز ہے تو آئی تھنک ایوری تھنگ. دیکھیے یہ جو اگر آپ سورہ بقرہ کی 4 رکوع پڑھیں گے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا اعلان کیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. پورا رکوع جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اس بات کے اوپر کہ انسان کو خلیفہ کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس کے اوپر فرشتوں نے اس کی جو امپاورمنٹ ہے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اللہ نے جو ہے وہ بہرحال اس رکوع کے اندر فرشتوں کو جو ہے وہ انسان کی فوقیت فرشتوں کے اوپر علم کی بیس پہ جو ہے وہ ثابت کی تھی. تو وہاں پہ اللہ نے تو ان کو فرشتوں کو ڈانٹا نہیں تھا کہ بھئی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کی جو امپاورمنٹ ہے اس کے اوپر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہو. اللہ نے اس کا جواب دیا تھا. اللہ نے جواب دیا تھا. تو یہاں پہ اللہ کے بندے جواب کیوں نہیں دیتے. اللہ کے فرشتوں نے جو ہے وہ اللہ کو کہا تھا کہ قال وتجلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, یہ دنیا میں جائے گا, یہ فساد پھیلائے گا, خون خرابہ کرے گا. خدا نہ خاصا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ نہیں کہہ رہے تھے, وہ ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے تھے. اور اللہ نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا تھا. وہ جواب اس لیے دیا تھا کہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ آپ بھی زندگی میں جب اپنے مرتبے اور منصب پہ پہنچے تو ایسا مت کیجیے گا کہ جب آپ ووٹ مانگنے آ رہے تھے تو دن میں 4 دفعہ کال کر رہے تھے, 2 دفعہ ویڈیو بھیج رہے تھے, پھر جب جو ہے وہ آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کا فون بھی نہیں اٹھاتے. پھر کوئی اسٹوڈنٹ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی آپ کو سلام بھی کرے. ممبر سے جو ہے وہ بہرحال رابطہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا کیا ہوگا معاملہ. تو آپ لوگ جب پبلک انٹرسٹ کی پوزیشن پہ آتے ہیں تو جو آدمی سوال پوچھنے والا ہے اس کی تربیت کس طریقے سے ہوئی بہرحال وہ اس کا معاملہ ہے. مگر سوال پوچھنے کی اجازت ہر آدمی کو ہونی چاہیے. اگر وہ کوئی پرسنلزم کے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو پولائٹلی ریسپونڈ کیا جا سکتا ہے, مگر کسی کو ڈانٹ کے تو نہیں بٹھایا دیا جا سکتا کہ آپ مجھے سوال نہ پوچھیے, میں کوئی تنخواہ تھوڑی لے رہا ہوں, میں تو پبلک انٹرسٹ میں کام کر رہا ہوں. تو بھائی آپ نے بائی چوائس جو ہے یہ سلیکشن کی ہے, بائی امپوزیشن تھوڑی ہم لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں. انیل کپور کے طریقے سے تھوڑی آپ کو ایک دن کا جو ہے چیف منسٹر بنایا. ایک بات تو یہ کہ آپ یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو پوری بات آپ نے کی ہے یہ ایک جنرل کی ہے, یہ خالی مجھ پہ فوکس کر کے نہیں, آپ کے اوپر نہیں کی ہے, میں نے سارے کینڈیڈیٹس کے لیے کی ہے. میں یہ سارے کینڈیڈیٹس اللہ کا شکر ہے ہمیں ویٹ کرتے ہیں, ہماری بات سنتے ہیں, تو ہم ان کو یہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ نہ کرے خدا رہا. بھائی جو آدمی آپ کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ایک ووٹ بیسیکلی آپ سمجھ لیجیے سیل کر رہا ہے, وہ آپ اس کی پرائز دیجیے. وہ بریانی کھا کے پرائز نہیں ہوگی, ہے آپ اس کو ڈیلیور کر کے دیجیے. بریانی ووٹ کسی سے نہیں چاہیے. ہاں دیکھیں اب آپ یہ بات سمجھیں, جو بات آپ نے کی ایک آبجیکٹیولی بالکل ٹھیک کی آپ نے اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. تو اور ایسا ہونا چاہیے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ا فورم میں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ مے بی ڈیڈیکیٹڈ پبلک ایڈریس آپ کریٹ کر لیں, آپ اس پہ ای میل آئے اینڈ یو ہیو ٹو رسپونڈ دیٹ ایڈریس, یا آپ ایک واٹس ایپ سیپریٹ ایک اکاؤنٹ مینشن کریں, اس میں آپ کو لوگ اپروچ کریں, ڈسمنیٹ ہو لوگ اپنے پراپر طریقے سے پروسیس ایک لوگوں کی ایک لائف. آئی تھنک اب ہم جس چیزوں میں چل رہے ہیں اور اس سینئرٹی کے ساتھ یا جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک ہماری بھی پوری 24 آورس پورا منتھ اور پورا سال کچھ حصوں میں بٹا ہوا. دیر از اے ٹائم فار
professional work, there is a time for where we are earning, وہ بھی ایک وقت ہے. ہمارا فیملی ٹائم, ہماری اپنی بھی ایک لرننگ اینڈ ایجوکیشن, بیکاز جس لیول پہ بھی ہیں آپ کو اپنے اوپر بھی ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے فور یور لرننگس اینڈ ایجوکیشن. میں آپ کچھ چیزیں پڑھتے ہیں, چیزیں سمجھتے ہیں, جس طرح آپ نے ابھی ماشاء اللہ ریفر کی, کافی نالج ہے جس طرح بھی آپ جانا چاہیں, تاریخ میں جائیں, علم میں جائیں, دین کی چیزیں لیں. آئی تھنک یہ سب چیزیں بیلنس ہونی چاہیے, اور لوگوں کو بھی ایک بات کرنے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سمجھ رہی کیا مطلب پوچھ رہے ہیں اور کس طریقے سے ریلیونس کیا ہے. بٹ آئی تھنک وہ سپورٹیو ہیں اور لوگ کریں گے. ایسا کچھ لوگوں نے اگر ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے, لیکن ایسا لارجلی ہونا نہیں چاہیے اور اس کو یہ ڈسکریج کرنا چاہیے. نہیں, میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے کبھی کسی سے ماضی میں بات کی, وہ کہہ رہے ہیں ہم تنخواہ تھوڑی لیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی تنخواہ نہیں لیتے تو بھائی ہم نے آپ کو خود تو نہیں بلایا تھا, آپ خود آئے تھے یار. آپ اسی طریقے سے عبداللہ صاحب, اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو آپ مجھ سے وعدہ کر کے اٹھیے کہ آپ اس پوائنٹ کی ایڈوکیسی کریں گے, دوسرے اپنے ساتھیوں کو کنونس کریں گے جب انشاءاللہ کونسل میں بیٹھیں گے, اور آپ اس کی کھلی کچہری سسٹم کچھ بنائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھر سے باہر چلے جائیں گے اور اپنے بچوں کے اوپر دھیان نہیں دیں گے, آپ سب کے اوپر دھیان دیں, مگر یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے, اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. بالکل نکالنا پڑے گا, اور مجھے یہ چیز جس کو میں سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ لوگوں کو بات کرنی بھی چاہیے اور اویلیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک the best medium would be to have some sort of an hotline mechanism, like a dedicated email address or some hours. تو وہ تو ایک نہیں کہ ٹھیک ہے وہ پروفیشن اس میں کیا وہ اگر وائس پریزیڈنٹ لیول لوگ بیٹھتے ہیں, میں نے دیکھا تھا لاسٹ پریکٹس میں for 2 hours مشفق بولا بیٹھتے تھے, but he was nice to make him available, اپنے وقت سے نکال کے ورکنگ ڈیز میں. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ ٹائم دیا تھا, شاید سیٹرڈے کو یا ایک ٹائم ان کا تھا 2 hours. but he is outstanding always, مطلب وہ جن بھی لوگوں نے, مجھے ایک بھی آدمی نے شکایت کبھی نہیں کی کہ اشفاق تولا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. پاکستان میں ہو, دنیا میں ہو, لڑکی ہو, لڑکا ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ہر آدمی کو ہمیشہ اویلیبل. یہ this is because of the connectivities, but اس کے لیے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ رسپانسبلٹی اس طریقے سے آتی ہے, you can have your own some sort of like separate mobile connection with the WhatsApp and with the but اب یہ جو ہے وہ آپ اس کا نظام وضع کیجیے گا. میں نے تو آپ کے سامنے عرض کر دی, میرے لیے یہ 2 آپشن ہیں کہ اس میں آپ کو فوراً ممبرس نے ایکسس کیا, آپ کو آنسر ہو گیا, آپ نے جواب دیا اس کا, یا ریلیونٹ لوگوں کو کنیکٹ کر دیا. آپ کے سامنے عرض رکھ دیے, نہیں عرض کی بات جو ہے وہ اس کو اپنے ایمبیسیڈر کے طور پہ آپ اس کو انٹروڈیوس کرا دیجیے. بالکل جی. اور میں نے ایس آر سی میں 8 سال کام کیا ہے. آئی تھنک کافی تو میرے لوگ جانتے ہیں, ان کے ساتھ بھی آئی تھنک ایکسیسیبلٹی اینڈ اویلیبلٹی آئی تھنک 3 or 4 پوسٹ گریجویٹ سیمینارز میں خود ہوسٹ کیے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ بھی ہمیشہ اتنا کوآرڈینیشن میں نے کیا ہے لوگوں کو. اس میں مطلب میں نے تو ریکارڈ نہیں, میں نے تو یہاں تک بھی سنا تھا, میرے ایس آر سی کے جو کولیگز ہم جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے اس نے کوئی کیچ اپ نہیں رکھی تھا, مجھے بھی ہمارے بعد اپنے ایس آر سی کولیگ سے دس از واٹ آئی ہیو بین ہیئرنگ. میں نے کہا اب آپ آ گئے تو یہ سب سننا پڑے گا. سچویشن جا رہی ہے, دے آر آلسو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, سو دس شوڈ ناٹ ہیپن, ادروائز تو پورے پبلک ٹرسٹ بٹرے ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے سارے کرنے کے کام بتائے آگے کی زندگی میں, تو یہ کیا نئی چیزیں کچھ ڈیولپ ہو گئی ہیں یا پیچھے بھی یہ چیزیں تھیں مگر ان اٹینڈڈ ہے, یا پیچھے والے لوگ اہل نہیں تھے, انہوں نے اس کو نہیں کر سکے, کیا ہوا ہے؟ مطلب آپ یہ سارے کام کر لیں گے, پیچھے والے کیا کر رہے تھے؟ پیچھے والے ایک نمبر 1 اس کو اس لیول پہ لے کے آئے. ٹھیک ہے, یہاں تک چیزیں لانا بھی آسان ہے. آپ کو ایک لیول پلیٹ فارم پہ پہنچایا, یہ بھی بڑی بات جو پہلے نہیں کیا. 61 سے چل رہا ہے بھائی, ہمارے سے پہلے چیزیں تک آیا کوئی ہے, اور ہمارے لوگ رہے ہیں اور میں نے چیزیں ڈلیور کی ہیں لانگ میکنگ میں بھی. دوسرا جو ایک ہوتی ہے آپ انکلوسیونیس, اور یہ کہ آپ جو انوائرمنٹ کا جو چینجز آ رہے تھے, ہم نے اس کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ جگہوں پہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ناٹ لائک ری ماڈیفائڈ آور سیلف اور ری اسٹریٹجائز آور سیلف ایٹ دیٹ ٹائم. جو دنیا کے چینجز کو, جو زمانے کی چال تھی, اس کو ہم نے نہیں سمجھا. ہم اپنی چال میں ہی رہے کہ ہم ہی سمجھیں, زمانہ ایک اور چال چل گیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چیزیں, جب کمپٹیشن آتا ہے, بیکاز روزانہ آپ کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو 2 لکیریں ہیں, اس سے بڑی لکیر کھینچ کے دکھاؤ, تو آپ واٹ یو ڈو کہ اس کو آپ اریز کر کے چھوٹا نہیں کریں گے. یو جسٹ ہیو یور ون بگ رائٹ لائن, اینڈ دیٹ از آپ کو اپنے آپ کو اسٹیچر لے کے چیزیں کرنی ہے. ہم نے جو کرنا ہے وہ ہمیں ڈیفائن کریں, ہمیں اس کو اچیو کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا. دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں یہ آج نہیں آئی ہیں, پتہ تھا آئیں گی,
اور آج ہو رہا ہے, کل یہ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم لائک جو جنریشن ایکس یا اس کے بعد جنریشن زی تک کے جو لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے رکھنا آج جو کر رہے ہیں, تو انفارچونیٹلی اگر آپ اولڈ جنریشن از میکنگ اے پالیسی فار اے نیو جنریشن, وہ ان کی چیزوں کو سمجھ کے انڈرسٹینڈنگ لے کے ڈیولپ نہیں کریں گے. آئی تھنک اگین وی ول بی ٹاکنگ دی گیپ. اسی لیے آپ کو بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کی بھی چیزوں کو سمجھنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ہیو اٹ نالج کہ دا ٹرینڈس جہاں کا رہے ہیں. پریمیٹیو طریقے سے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہیڈنگ پرسن سے آپ جو ہے وہ 13 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں, بہت سارے اداروں کے سربراہان سے بھی آپ ملاقات کرتے ہیں, آپ نے اپنی بیٹی کا بھی ماشاء اللہ تذکرہ کیا کہ وہ لوگوں کو مطلب ایکسپلور کر رہی ہے لوگوں کی فیلڈ کو, تو آپ نے کبھی مارکیٹنگ کی اتنے سارے ہیڈنگ پرسن سے ملاقات کرتے وقت؟ آپ نے ماشاء اللہ ٹرانزیکشن ایڈوائزری میں اپنے نام بنوایا ہے, لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یو آر دا بیسٹ پرسن آف دا ٹرانزیکشن ایڈوائزری فیلڈ. تو اس کے اندر آپ جو مطبع سے بھی ملے ہیں, آپ داؤد سے بھی ملے ہیں, آپ جو ہے وہ ARY والوں سے بھی ملے ہیں, فرسٹ گلوبل سے بھی ملے ہیں, سب سے ملے ہیں, مطلب ٹاپ آف دا لائن سے ملے ہوئے, یعنی اداروں کے مالکان سے ملے ہوئے ہیں. آپ وہاں پہ جو ہے وہ مینیجرز لیول کے لوگوں نہیں, ادارے کے مالکان سے ملے ہوئے ہیں, اور نئی مختار سے ملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر کسی سے. تو آپ نے کبھی مارکیٹنگ کی کہ آپ اپنے بچوں کو CA کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ ٹھیک ہے, اس میں پہلے تو پرسیپشن کی بات کریں. جنرلی CA کا ایک پرسیپشن لوگ لے کے چلتے ہیں کہ جی ایگزام لیٹ کوالیفائی ہو, اور پھر 4 سال ہمارے پاس 3 سال ہم اس میں انویسٹ کریں اور اس کو کیسے مینیج کریں. وہ دوسرا جو بچوں کا ایک انٹرسٹ اس وقت مجھے نظر آیا ہے, وہ ہے مور انٹرسٹڈ ان گوئنگ آؤٹ سائڈ پاکستان. اس میں وہ کوالیفیکیشنس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس وہ ایک بہت بڑا میٹر ان کے لیے ہوتا ہے. دوسرا کہ جو بات آپ نے کی ہے یہ اس میں دو فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے جو ان لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے کنٹینیوٹی آف دی فیملی لیگیسی اور بزنس کی جو سکسیشن, اور اس کے لیے دے ٹرین پیپل فار دیئر بزنس. جیسے I was dealing with one of the large industry groups, ایک کنسورشیم کر کے ہم نے large industrial organizations purchase کی ہیں dealing with the engineering sector, اور ابھی میں last 10 days before ان سے ملاقات میری ہوئی تو فیملی سکسیشن کے بارے میں بات کی تھی. اب ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ کافی, اس میں ہر ایک فیملی میں جو 4 پارٹنرس اور اس میں سب جو ہیں وہ ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کو پرسو کر رہے ہیں, ایک IT کو پرسو کر رہے ہیں ہر فیملی میں, لیکن ایک انجینئر ضرور کر رہے ہیں. اسی طرح ایک کیمیکل سیکٹر کی بات ہوئی تو وہاں سے کیمیکل انجینئرنگ اور اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. مکینیکل انجینئرنگ بھی, بیکاز انڈسٹری میں وہ مکینیکل انجینئرنگ ضرور وہ نہیں کرتے ہیں. اکاؤنٹنگ پارٹ میں دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز دی مینجمنٹ, بٹ اکاؤنٹنگ کا جو ٹیکس اور اکاؤنٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے کور, وہاں پہ ہمیں ایک ان کا ایک ایپٹیٹیوڈ مجھے نظر نہیں آتا. وہ بزنس اسکولس میں جا کے چیزیں دیکھتے ہیں. پلس اف یو سی اس کو ہمیں اگر کرنا ہے مارکیٹ, what we have to do is کہ ہمیں 3 چیزیں اپنی کرنی ہوں گی. Number 1 is the appropriate marketing of ourselves, right positioning. Second, appropriate changes in the curriculum. اس وقت MBA میں آپ کی فائنینشیل رپورٹنگ اور ایون میرے جو UK کی یونیورسٹی میں ایک لڑکا بھی ماسٹرز کر رہا ہے, کورسز میں بھی اس کی بات ہو رہی تھی. He said کہ CFA لیول 1 اس کے کورس میں انکلوڈڈ ہے, اینڈ CFA لیول 1 میں they are complete understanding of the reporting, اور وہ ساری چیزیں بھی وہاں پہ وہ کور کر رہے ہیں. بیسک KPIs ان کے وہاں میچ ہو رہے ہیں. پیپل آر سو سیوی کہ وہ اس کو میپ کر کے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. سو پلس یہ کہ پروفیشن کو بھی ایک اپلفٹ ہونے کی ضرورت ہے, بیکاز جس طرح ابھی ہم نے لیڈرشپ کی بات کی تو لیڈرشپ از بائی ایگزامپل, اسی طرح پروفیشنل کنڈکٹ از بائی ایگزامپل. اگر ہمیں پروفیشنل فرمز میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کو جی مارجنس کے ایشوز آتے ہیں, پھر وہ فی لیولس پہ ایشوز آتے ہیں, وہ کلائنٹ کی پیئنگ کیپیسٹی کے ایشوز آتے ہیں. اف دیر از لائک اگر آپ ان کو اس لیول پہ ایک اسٹرکچر میں لے کے آ رہے ہیں تو دین دے سی کہ جی آپ نیچے لیول پہ آپ کیسے وہ چیز آپ کریں گے. تو وہ اوور آل پرسیپشن پروفائل اپلفٹمنٹ از اسینشیل. تو اگر سب لوگ مل کے وہ چیز سوچیں کہ جی ہمیں کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے, آئی تھنک یہ لوگ خود اٹریکٹ ہوں گے. بٹ ابھی اس سچویشن میں وین دے آر وہ گریجویٹس اور فارن گریجویٹس کی لوگ بات کریں گے لائک ہیونگ اے ڈگری فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, وہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ ریگارڈ کرتے ہیں بٹ
نہیں دیکھیں آپ نے یہ مجھے ایکسپلین تو کر دیا کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے آئی کیپ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں مارکیٹ نہیں کیا؟ میں نے کیا, لیکن مجھے ریسیپٹیونیس اس لیول پہ مجھے سمجھ آئی کہ آپ ایک چیز جو ایپیٹائٹ ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہے. میں تو پرسنل لیول پہ یہ جتنی بھی آپ ڈسکشنز کر رہے ہیں آپ تو کبھی ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی سبھی الحمد للہ ایک اس لیول پہ بات ہوتی ہے. they discuss their career plans, family plans also کہ ہماری یہ چیزیں ہیں, یہ سچویشن ہے. The point is to aptitude to business aptitude ہے یا پھر وہ سی اے میں جا کے اور پھر سی اے کی ٹریننگ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. نہیں تو اس کو آپ اپنا بتائیں نا. دیکھیں میں ماشاء اللہ آپ کو 30 سال سے جانتا ہوں, آپ نے پڑھائی کی, پڑھائی کرنے کے بعد آپ میں بزنس ایپٹیٹیوڈ بھی ہے, آپ میں لیڈرشپ اسکلز بھی ہے, آپ میں نالج سے بڑی ویلتھ کوئی ہے نہیں. تو آپ کے پاس جو ان میچ کیپیبلٹیز ہیں, ان میچ جو ہے وہ نالج ہے, آپ میں ایک لیڈرشپ اسکل ہے, آپ نکلتے ہیں سڑک پہ تو 4 لوگوں کو متاثر کر کے جو ہے وہ گھر پہ واپس آتے ہیں. تو آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, آپ یہ چیز لوگوں کو پریزنٹ کریں. یہ لوگوں کا جو ڈبا کا یا بلوانیز کا یا جو ہے وہ ایمان کا, ان لوگوں کا جو ذہن میں غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں, اس کو آپ کو توڑنا پڑے گا. آپ جب ہائی پروفائل لوگ ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اب انشاءاللہ جب کونسل میں جائیں گے تو آپ لوگوں کا مائنڈ چینج کریں. آپ کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں اگلے سال کی فیس کیا ہوگی, وہ طے کروا کے آ جاتے ہیں, بولے آئی کیپ کی کوئی فکر ہی نہیں کر رہے. کبھی بھی مطلب میں آئی تھنک آئی ایم ناٹ فلی آڈٹ گائے, تو مجھے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکوں. میں فیس وغیرہ بھی نہیں, میں نے تو ایڈوائزری کی فیس ہے, میں نے جو کہہ دیا پھر مجھے وہ مطلب آ جاتا ہے پسند نہیں الحمد للہ. اسی لیے ایڈوائزری از آلسو پریمیم جاب, بٹ دس از دا ریزن. دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پروفیشن میں ڈائورسفیکیشن ٹھیک ہے. آڈٹ کے علاوہ میرے جتنے میں نے ڈیلائٹ میں 18 سال میں نے کام کیا, میں اسٹارٹڈ فائنینشیل ایڈوائزری پریکٹس میں 2 یا 3 لوگ تھے جن سے ہم نے شروع کیا تھا. یوسف عادل صاحب کے ساتھ اس پروفیشن میں آپ کو بتا دوں میرے 4 لوگوں کو میں اپنا ٹیچر اور مینٹور کہتا ہوں اس پروفیشن میں. احمد پٹیل, سیکنڈ از پرویز مسلم صاحب مرحوم, اینڈ تھرڈ از یوسف عادل صاحب, اینڈ فورتھ از اسد علی شاہ. کیونکہ ذرا اوپنلی میں نے ان 4 لوگوں کے ساتھ سیکھا ہے, کام کیا ہے, اور میری لرننگ اور ڈیولپمنٹ میں ان لوگ 4 لوگ کا رہا. تو ان کے ساتھ ہی ایڈوائزری میں کیا, اور آج جس لیول پہ ہم نے کیا تو میری کوئی بھی لڑکے جو اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ کام کیا, میرے اسٹاف they were not trained for even Pakistan. میرے زیادہ تر لوگ جو ہیں سب کی امپلائمنٹ لاسٹ ایئر جب یہ ڈیلائٹ کی سچویشن تھی تو اس میں سے لائک 4 people have joined, 2 have joined another professional firm or 2 in the industry. Otherwise تو ابھی بھی سب لوگ لاسٹ منتھ بھی UK اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے اس لیول پہ لوگوں کو ٹرین کر کے انوائرمنٹ کیا, بٹ we have the advisory segment. So I think profession کی diversification is also important. اگر میں ان کو یہ ڈائیورسیفائی کروں, میرے پاس ایک لارج گروپ کا آیا, آپ نے بات کی تو میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں. I got a call from a large, very large industry group. ان کا فیملی, ان کا بیٹا آیا, اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ فرم میں آنا ہے. فرم میں اس نے کہا بائی چوائس جو ڈسکشن ہوئے کیریئر پلانس فائنینشیل لارج بٹ اس کی جو کوالٹی اور لرننگس وہ اسسمنٹ ہوئی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. سو آئی تھنک ان کے لیے پھر آپ کو کوئی انوائرمنٹ آپ کو اس طرح لانا پڑے گا. ابھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی MBA کر کے آپ CA میں آ جائیں, بٹ دین یو ہیو ٹو ہیو دیٹ انوائرمنٹ, پرووائڈ دیٹ انوائرمنٹ, ادروائز لوگ فرسٹریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں, آپ کی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, لیکن میں نے O levels کیا حبیب اسکول سے, اور اس زمانے میں لائک 89 میں 88-89 میں صرف 3 جگہوں پہ یہ بات تھی کہ گرامر اسکول ہے, حبیب اینڈ سینٹ آرٹس, زیادہ تر انہیں کا ایک نام ہے. میں نے جوائن بیکاز آف مائی سم فیملی. میں نے پھر کامرس کالج میں پرسو مائی A levels ایٹ دیٹ ٹائم, تو میں نے دیکھا I found a difference environment in the learnings اور چیزیں کرنے کے طریقے. تو اب وہی ڈفرینس آتا ہے اگر ایک بچے کو میں A levels کرا کے, اور اب میں خود دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹس میں, بچوں میں A levels اور O levels کے بچوں میں جو سچویشن ہے, وہاں جو ان کا انوائرمنٹ ہے, جو ان کی اپ برنگنگ ہے, اگر آپ فرم میں اس طریقے سے ماحول پریزنٹ نہیں کریں گے, انوائرمنٹ ہی کریٹ نہیں کریں گے, وہ بچہ فرسٹریٹ ہو کے چلا جائے. اچھا, وہی پوائنٹ موٹیویشن از امپورٹنٹ. وہی پوائنٹ پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جب تک یہ لوگ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے جن کے میں نام لے رہا ہوں, خدا نخواستہ کوئی میری بات کو غلط نہ لے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریبن کٹنگ کروانی ہو نا تو آپ کو سیلیبریٹی کو ہی بلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اپنے ایمبیانس کو, انوائرمنٹ کو اچھا کرنا ہے تو آپ کو یہ ایلیٹ کو ہمارے یہاں پہ لانا پڑے گا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں,
वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका बेटा जो है वो कोई 22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, IBA में, ये जो बंदर रोड पे IB है, वो एक सेलिब्रिटी मॉडल होती थी अनीता ही, उसको अपनी जो है वो स्पोर्ट्स कार में बिठा के वो लाते थे, और उसके चक्करों में कितने सारे लोगों ने वहां पे IBA में एडमिशन ले लिया कि भाई ये आता है और इसके साथ ये आती है, और एक धूम मची होती थी। मैं भी होता था, मुझे मालूम है कि वो जब आते थे क्या धूम थी, जाते थे क्या थी, मैं भी लाइन में खड़ा होता था देखने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि भाई जो है वो ये एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हुआ वहां पे। आज भी आप IBA में जाके देखिए क्या गाड़ियां खड़ी होती है और क्या लोग हैं, लोग मुतासिर होते हैं इन चीजों से। हमारे यहाँ पे तो हमारे जो अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे तो वॉशरूम भी प्रॉपर नहीं है। यही मैं आपसे कुछ करूंगा सर कि अगर आप एनवायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप फर्म्स के कल्चर को चेंज नहीं करेंगे, आप प्रोफेशन की अपलिफ्टमेंट अपब्रिंगिंग नहीं करेंगे, आप स्ट्रेटजी के साथ जाके बात नहीं करेंगे, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, और हम सिर्फ एक टैक्स ऑफिस और एक अकाउंटिंग ऑडिटिंग की परसेप्शन में रहेंगे तो हम चीजें कभी नहीं। तो आपका ये एनवायरनमेंट जो है वो रिवर्स मोड पे सही होगा। आपको ये करना पड़ेगा कि इनको हाई प्रोफाइल को आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। जब इनका बेटा और इनका बेटी अपनी जो है वो मर्सिडीज में बैठ के ताबानीज में या स्क्राइबर में या ARDT में जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक एम्बियंस क्रिएट होगा, इंस्टीट्यूट का माहौल भी सही हो जाएगा, फर्म का माहौल भी सही हो जाएगा। फिर जब ये लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहां पे 20-20 लोग लाइनों में नहीं बैठे होंगे। ये लोग तो वो लेवल के लोग ही नहीं है कि वहां पे जो है वो आधे घंटे इंतजार कर रहे हो इंटरव्यू के लिए। इनको तो कोई 80,000 की जॉब ऑफर भी नहीं कर सकता, वो तो शर्मा शर्मी में मर जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात देखें, आपको दो चीजें अट्रैक्ट करेंगी। एक, अगर आप बात करें कि बाकी क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन और मेरा एक्सपीरियंस और डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस, इफ अ फर्म और अ प्रोफेशन कैरीज अ डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस, तो फिर वो जगह मैटर नहीं करती, उस बंदे का दिमाग मैटर करता है। ठीक है, इन्वेस्ट इन ब्रेन। सो इफ यू आर टॉकिंग टू अ ब्रेन, रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद कोई भी आकर आपके पास सीखेगा और अपनी चीजें करेगा। उस्तादों का कॉल यही होता है, जो पुराने आपने देखे हैं, आज भी होते हैं कि जो चीजें करते हैं, तो वहां पे फिर आपको नहीं है। बट अगर जनरल मासेस की या एक जनरल परसेप्शन की और आपको क्या बात है, यू हैव टू इम्प्रूव योर एनवायरनमेंट ऑल्सो। वो फर्म्स और बाकी लोग की जो रीड्स के हैं, रीड्स के जो कंपनी आपने नाम दिया था, कहते हैं जो रीड्स वगैरह के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। आपने कभी सर्वे किया कि जो A-levels में, मैंने अभी A-levels के एडमिशन के लिए मैंने 3 जगह का विजिट किया, ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस लेता हूँ। अच्छा, वहाँ पे एक जगह जो मैंने देखा, तो एक रिसेप्शन लेके मैं गया था, जब मैं बाहर आया वहाँ से मेरी फैमिली के साथ भी बात की, तो वी हैड अ डिफरेंट परसेप्शन, ये नहीं हो सकता। और जो एक और जगह हमने देखा, the perception or stature that match with the name and the outlook, और हमें लगा कि हाँ वो प्रोफेशन फील आई, तो एक एनवायरनमेंट की भी एक फील आती है। तो यू हैव टू हैव वो, आप कंप्लेसेंसी नहीं हो सकती कि नहीं ठीक है ये लोग आ जाएंगे उस तरह चलेगा, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो चेंज आप पहले नहीं ला सकते, आपको लोगों को पहले लाना पड़ेगा, चेंज को लोग ला जाएगा। और लोगों को लाएगा कौन? वो आप ही ला सकते हैं, मैं तो नहीं ला सकता हूँ। नहीं ला सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और फिर आपको प्रोफेशन को भी थोड़ा चेंज करना होगा। प्रोफेशन में आपको, मैं देखें प्रोफेशन में मैं क्या वैल्यू लाऊंगा काम से। आई एम फ्रॉम अ कंसल्टिंग एंड स्ट्रेटेजी प्रोफेशन। आपने कभी कंसल्टिंग और स्ट्रेटेजी प्रोफेशन के लिए चीजें मतलब वो नहीं, पीछे हमें रिकग्नाइजेशन है कि इंडस्ट्री का बंदा होना चाहिए, प्रोफेशन हो, या फिर वो जी फर्म्स का हो गया। तो स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग इट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। आप उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे, चीजें लाएंगे नहीं, जो हाई वैल्यू असाइनमेंट्स हैं, हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं, आप उसके करने के लिए हमारे चार्ट अकाउंट्स में प्रॉब्लम क्या है कि हमें सब कुछ आता है। आप उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशलाइजेशन है। इन द लार्ज अकाउंटिंग फर्म्स ऑल इन द वर्ल्ड वी हैव स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। आप यहाँ पे बुटीक खोलें, आप कैसे आपके लड़के लोग उठ के नहीं आते, आपको लाइन लगा के जो है ना वो चीजें करनी पड़ेंगी। देखिए अब्दुल साहब, इस पे और आपका मेरा एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है, आप इसको सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा। मैं कहता हूं कि आपको इदारा चलाना होगा ना, तो आपको हाई प्रोफाइल लोगों को लाना पड़ेगा, टेक्निक्स नहीं लाएंगे, टेक्निक्स खुद ब खुद आ जाएंगी, उनको लाएंगे। हमेशा दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, दुनिया में किसी भी कॉन्सेप्ट को राइज करने के लिए लोगों को अपने साथ मिलाया गया। पहले टेक्निक नहीं इंट्रोड्यूस की गई, लोग अपने साथ आ गए, टेक्निक्स खुद ब खुद बन गए। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी एक छोटी सी मिसाल आप समझिए, जब आपको हाथी को अंदर लाना है तो दरवाजा बड़ा करना है, ठीक है, तो आपको अपना दरवाजा
अपना स्ट्रेचर अपने उस हिसाब से पहले अपना घर को सील गया। देखें हमारे पास हाथी को लाने के लिए दरवाजा बिल्कुल परफेक्ट है, मगर जो दरवाजे के निगरान है वो बेचारे जो है वो बहुत डिप्रेस हैं। मतलब हमें यहाँ पे लाने के लिए फर्म्स अच्छी होनी चाहिए, माशाल्लाह नंबर 1 हाई क्वालिटी फर्म्स है हमारे पास, हाई टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं, हाई टैलेंटेड टीचर्स हैं, हाई टैलेंटेड हाई स्किल्ड जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है। ये हम में अपने आप को डिप्रेस करते रहते हैं कि ICAW में ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। हमारे पास हर चीज जो है वो अनमैच है, बस हम डिप्रेस है। हम हमेशा अपनी CV बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव लिखना हो वो भी किसी और की CV से कॉपी करते हैं। जब भी हम ICAP में कोई इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ICAW में ऐसा होता है। भाई ICAW को क्यों हम देखें, लोग हमें देखें और उसकी बेस पे हम अपने आप को जो मार्केट में पेश करेंगे। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पे टैलेंट भी है और यहाँ पे काम भी है, लेकिन या तो वो नजर नहीं आता या बहुत ज्यादा मार्केट नहीं। तो आप हमें डिप्रेस कर देते हैं ना, आप हमें कह देते हैं कि भाई आपके पास दरवाजा ही छोटा है, नहीं तो आप कैसे जो है वो दरवाजा, देखिए दरवाजा इसलिए छोटा है आपका कि आपने उसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं की। आपने एक जगह बैठ के सोचा नहीं है। अगर 4 लोग बैठ के ये बात सोच रहे हैं कि हमें करना है, ये बात 100 लोगों को अंदर बैठ के सोचनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इसको इम्प्रूव करना है। बस आप हमें जो है ना वो बड़े हाथी ला के दीजिए, ये आपका अज़म होना चाहिए काउंसिल में जाके कि आप हमें एक एलीट इंस्टीट्यूट बना के दीजिए, टेक्निक्स खुद ब खुद आ जाएंगे। टेक्निक्स जो है वो ना आप बैठ के कुछ करने वाले हैं, ना जो है वो आपके साथ कुछ बैठ के करने वाले हैं। आप माहौल बना दीजिए, चीजें खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके लिए कोशिश पूरी, ये कौन सा SOP बनाने से कुछ भी नहीं होगा। SOP तो देखिए प्रैक्टिकल चीजें हैं, SOP तो इम्प्लीमेंट होते होते मैनुअल्स पे काम नहीं हो सकता। आप देखेंगे ये चीज किस तरीके से हो सकती है और जो कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी आपने असद अली शाह साहब का नाम लिया। असद अली शाह साहब जो है वो किसी जमाने में साइंस के स्टूडेंट थे, आपको मालूम होगा, शायद उन्होंने बताया भी होगा। फिर वो जो है वो कमाल असफर साहब के भाई जो है शाह असफर साहब, उन्होंने जो है वो इनको कुछ मोटिवेट किया और फर्गुसन में चले गए और कॉमर्स में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। असद अली शाह साहब जो है वो उनसे काफी सीनियर है, मगर हमने जो अपने सीनियर्स को स्टडी किया है उसके अंदर हमने सीखा है कि जिस वक्त असद अली शाह साहब थे उस वक्त फर्गुसन का एक नाम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी था कि हमारे पास कायम अली शाह का बेटा जो है वो आर्टिकलशिप कर रहा है। ये चीजें काउंट होती हैं, इसकी बेस पे और भी बहुत सारे लोग आ गए। आज ये एग्री, हर आदमी मोहतरम है, हर आदमी मोहतरम है। डॉक्टर इसरार अहमद मरूम साहब भी हमेशा यही कहते थे कि एलीट के ऊपर काम कर लो, उसका ड्राइवर, उसका चौकीदार, उसका माली सब तुम्हारे साथ आ जाए। तो आप जो है वो बेसिकली एलीट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। एलीट के ऊपर बस आप जाके अपने ट्रांजैक्शन एडवाइजरी को डिस्कस करते हो, खाना खाते हो, फिर सलाम दुआ करके वापस आ जाते हो। आपने कभी ICAP की मार्केटिंग करने की कोशिश ही नहीं की। ICAP की मार्केटिंग करे खुदारा और इसके बेस पे जो है वो अपने आप को जो है वो एक प्रमोट करने की कोशिश करे। हमेशा ये डिप्रेसिंग मोड पे जाने की जरूरत नहीं है कि ICAW ये है और ये है और ये ICAW ये मेरा नहीं ख्याल है भाई। ICAW में 150 जो है वो अगर काउंसिल मेंबर है और इतनी सारी एडवाइजरी कमिटीज हैं तो व्हाई वी आर सपोज्ड टू फॉलो ICAW। हम अपनी जिंदगी में मगन हैं, हमारे हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी जो है वो अनमेश हैं। जब वो खड़े हो जाएंगे तो कोई इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेन मसला ये है कि वो कॉन्फिडेंस की कमी है। जब वो खड़े होते हैं हम यही कह देते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बेचारे वो कुछ बोल ही नहीं पाते। टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी टैलेंट हर चीज में है। हमारे स्टॉक ब्रोकर दुनिया में खड़े हो जाएंगे, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे ब्यूटिशियन कहीं दुनिया में खड़े हो जाएंगे, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी हरमैन शरीफैन में जब मार्बल लगना होता है, कोई इंजीनियरिंग वर्क करना होता है, पाकिस्तानियों को सबसे पहले देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पाकिस्तानी नंबर 1 है। उखुवत जैसी जो NGO है दुनिया में थर्ड जो है वो बड़ी जो है वो तीसरी बड़ी जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है पाकिस्तान में, डॉक्टर अमजद साहब ने बनाई हुई है। कौन दुनिया में ये चीजें एक्सप्लोर कर सकता है? और हर चीज जगह पे जो है वो टैलेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मलिक रियाज को देख लीजिए, कोई है दुनिया में मलिक रियाज जैसा कोई जो है वो आरिफ नकवी जैसा कोई है? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने अच्छा काम किया किसी ने बुरा काम किया। देखिए जब अथॉरिटी आती है उसके साथ करप्शन आएगा। अथॉरिटी टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मगर टैलेंट बहरहाल अनमैच है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। चेक एंड बैलेंस, चेक बैलेंस जरूरी है, मगर ये कि चेक बैलेंस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने लोगों को इत्मीनान तो दीजिए कि वो बेचारे कुछ करप्ट करने की कोशिश करें, तो फिर आप उनके ऊपर चेक डालिए। आप तो पहले ही उनके ऊपर चेक लेके बैठ गए, वैसे ही कुछ कर नहीं पा रहे वो, तो कैसे काम करेंगे वो? आप खुदारा सारे लोग मिलके इसके ऊपर कुछ इज्तिमा करें और इसके ऊपर जो है वो ICAP की प्रमोशन करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि सारे लोग जो है वो इस वक्त ये कहना शुरू हो गए कि
post council motivations influences the on council decisions. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا کونسل کا پیریڈ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد میں ساری زندگی یہ کہتا رہوں گا کہ میں 2 دفعہ آئی کے کا پریزیڈنٹ رہا تھا, 2 دفعہ SRC میں رہے تھا. تو یہ چیزیں بتا کے آپ اپنی باقیہ زندگی جو ہے وہ خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے, اور یہ باتیں نہیں, پوسٹ کونسل موٹیویشنز نہیں ہونی چاہیے. آپ اون کونسل رہ کے بیسٹ ڈیسیجن لیجئے, ورنہ دیکھیے یہ پبلک انٹرسٹ, یہ پبلک انٹرسٹ پوزیشن ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو اللہ کے پاس ایک بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے, اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ مشکل میں آ جائیں گے. کیسے جواب دیں گے؟ اسی لیے اگر آپ کوئی بھی رسپانسبلٹی پوزیشن لیتے ہیں, as I said, live in the moment and deliver your best. اپنی سمجھ کے حساب سے رائٹ ڈیسیژن. آپ کو اور تو کوئی نہیں ہے نا, you have to like help the institute and the members to succeed in whatever the best scenario and the possibilities. Limitations ہیں, اس کو challenges ہیں, اس کو کس طریقے سے آپ نے اوور کم کرنا ہے. لیکن آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ with the large forms of Pakistan, operating in Pakistan, اس وقت آپ کا overseas voter, کس طریقے سے نئی opportunities میں آپ کی ریسیپروسٹی کی جو ارینجمنٹس ہیں اس کے پاس کونسل نہیں کیا سکتے, اور وہ ان کی آج بینیفٹس آپ ریپ کر رہے ہیں. اور آگے ان چیزوں کو سچویشن کو چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں کو غلط ہوئی ہیں. آپ آج اس لیول پہ آئے ہیں, آپ کو اس کو کیپٹلائز کر کے آگے لے کے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, آج یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی, اس کی لرننگس ہوئی, اس سے سیکھا, اور وہ لرننگس کو کیپٹلائز کریں اور آگے چلیں. اس میں آج ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی پلس مائنس کیا, چیزیں کم زیادہ ہوئی. اچھے برے سب جگہ لوگ آتے ہیں. آپ کی بات آپ نے کی, everybody is not equal. سب کو سوچنے کا طریقہ اگر ایک ہی جیسا ہو تو پھر دنیا کا نظام ختم ہو جائے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی آج کل ہم بات کرتے ہیں, پیپرز ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے, ٹیکنکس ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی, ہیومنس مائنڈ جو ہے وہ کیا کبھی ڈیجیٹلائز ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ جو آپ کی ہیومن تھنکنگ ہے, نیچرل تھنکنگ, اس کو آپ کو دیکھیں جو شاید کائنات بنے ہوئے 5000 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. اب خیر اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ تو کسی کو نہیں پتا, کتابوں میں اس طریقے سے ہی ملتا ہے. تو یہ میں تو سوچتا ہوں کہ 5000 سال پہلے بھی جو انسان سوچتا تھا آج بھی ایسا ہی سوچتا ہے. یہ کبھی بھی ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکتا. اس کی تو ڈائریکٹ فریکوینسی اللہ کے ساتھ ہے, اور وہ بہرحال اسی پیٹرن پہ سوچتا ہے جو 5000 سال پہلے سوچتا تھا. ہاں پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے. کسی زمانے میں تھال میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, آج پلیٹ میں کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوک آ گئے, اسپون آ گئے, مگر یہ کہ بہرحال کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہماری وے آف تھنکنگ وہی ہے جو 5000 سال پہلے تھی. اب اگر آپ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اس سے جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ پیٹرن آف لائف چینج نہیں ہوگا. ہم ایسے ہی آپریٹ ہوتے رہیں گے. جیسے اکاؤنٹنگ ہوتی ہے ایسی ہی ہوگی, جیسے آڈیٹنگ ہوتی ہے ایسی ہی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن سے آڈیٹ کا ٹائم کم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا رہے گا. آپ نے دو مختلف باتیں کی. پہلے ڈیجیٹلائزیشن اور انسان کی ذہن کی جو دیکھیں, انسان کی جو بھی تخیلاتی طریقے سے ایک انسان کی تھنکنگ, نیچرل تھنکنگ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, تو وہ نہ وہ چیلنج ہو سکتی ہے اور نہ ہونی چاہیے. اور نہ ہو گئے جتنا بھی آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کر لیں, انسان کی ایک نیچر ہے اور وہ اسی نیچر پروسیس سے یہ چیزیں کرتا ہے, اور تو وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں اب ناؤ what you are taking as a mechanical process, the environment where when you are living in an environment, so you have to equip yourself with the technology and doing things in that direction. جب آپ نے ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا ایک بینک میں اپنے چیکس کے لیے ٹرانسفارمیشن اور آڈٹ کے زمانے میں you have seen manual ledgers also at that time. Then we have seen the transformation to the computer change where now it's all different chips and like all the digitalization with the 2-3 years time. We've seen the transaction flow with all the online transactions, online banking, all the digital payments, and now the new buzzword in the world is gateways, payment gateways. Even the banks are going for digital banking licensing right now. وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, پھر ریٹیل میں جو ڈیجیٹل بینکنگ کا ایک امپیکٹ آپ کو آیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں چینجنگ دی اینڈ ٹرانسفارمنگ دی ورلڈ. آپ کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ اکوپ کر کے
زمانے کے ساتھ چلیں. اور فار دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the new trends and the profession also get to address those changes. اب اس کے لیے اگر آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کی ضرورت ہے in terms of your audit, یا you need to re-equip yourself in terms of doing how you will be addressing this. دنیا جو بگ 3 یا بگ 4 کی جو بات کرتی ہے وہ تو بہت آگے جا چکی ہیں in terms of their transactions in large networks internationally. اب وہ پاکستان میں کتنا انہوں نے ریفلیکٹ کیا ہے اور پاکستان کی مارکیٹ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے, that has to be seen. These are the challenges. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک کنٹری میں, ایک کانٹیننٹ میں ہیکرز کی کتنی تعداد ہے. جسٹ بیکاز یو نے ایک جگہ بینک کی اسپیلنگ غلط لکھ دی تو وہ ٹرانزیکشن ریفیوز ہو گئی, ادروائز کتنے ٹرانزیکشن کے موقع میں ٹرانسفر ہو چکی. Have you seen the cyber security threats کتنے ہیں جو ابھی ایف بی آر کے سائبر سیکورٹی تھریٹ ہوا, ڈیٹا ہیکنگ کتنی چیزیں, یہ ساری چیزیں آپ خود, آپ کا موبائل, آپ کی جو کیمرہ ہے, یو آر جسٹ بینگ واچڈ بائی آل. تو آپ اس طریقے سے کیسے مینیج اپنے آپ کو کر رہے ہیں؟ ایون یو آر ٹیکنالوجی, اس کو امپریس کرنا. تو اگر آپ آج جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, پیپل آر ناٹ ڈوئنگ, جتنے آپ نے بزنس گروپس کی بات کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کی, وی آر پریپیئرنگ پیپل فار لائک نیکسٹ 30-40 ایئرس. آج ہم سوچ رہے ہیں, ہم اگلے 40 سال کی جنریشن کو سوچنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سوچنے کے لیے آپ کو ان کو اکوپ کرنا ہے. تو ڈیجیٹلائزیشن تو ان کے لیے زیادہ ضروری ہے دوست. ادروائز ہم وہی رہیں گے, زمانے کی چال کہیں اور ہوگی, ہم کہیں اور چل رہے ہیں, وہ تو نہیں ہو سکتا. اب یہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ جو سارے کنٹیسٹنٹ ہیں, اس میں سے انشاءاللہ 8 جو بھی اللہ کی مرضی کیسے الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے کنٹیسٹنٹ مل کے جو بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں الٹیمیٹلی, یہ مل کے جو ہے وہ جو چیلنجز آگے آنے والے ہیں اس کو نبھا پائیں گے؟ ٹھیک ہے, اس وقت جو کنٹیسٹنٹ ہیں 15 کنٹیسٹنٹ, ہاں, اور اس میں سے سبھی ہمارے ساتھی اور سب کے لیے بیسٹ وشز ٹو آل اینڈ گڈ لک ٹو دیم. اور جو بھی آئیں گے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا. ٹھیک ہے, الیکشن میں جو آپ نے جس طریقے سے کیا اور اچھی بات ہے کہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں کر کے آپ کو, بٹ یور آئی تھنک کسی کا بھی نہیں ہوگا کہ پرسنل آبجیکٹیو اور ایجنڈا. دے ہیو ٹو ون ایجنڈا کہ جی ہاؤ ٹو ٹیک آئی کیئر فارورڈ, اور اس کے لیے پھر ایک کنسنسس بنائیں, اور کنسنسس بنا کے اگر کہیں پہ ان کو آپس میں ڈسکشن اور کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں, ان ٹرمز آف دیئر فلیکسیبلٹیز دینی پڑتی ہیں ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری اور ٹو اگری آن اے کامن ایجنڈا, تو وہ ایک بات بنائیں اینڈ دے شوڈ ہیو اے کنسنسس اسٹریٹجی, اور اس کو آگے لے کے چلیں. اور جب اتنا ان پٹ, اتنے برین سیلز آ چکے ہوں گے لوگوں کے, اتنا آواز آ چکے ہوں گے, اور ایوری ون از ایکسپیرینس, ماشاء اللہ سارے کینڈیڈیٹس بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں, تو وہ اپنے جب ایک چیز کو لے کے آئیں گے اپنے پروفیشنل کیریئرس کے ساتھ اور ایکسپیرینس کو رکھیں گے, تو آئی تھنک دی کاؤنسل whoever comes, بٹ وہ ایک اچھا ایک بنا لیں گے. مینیج کرنا چاہیے, انشاءاللہ ہو جائے گا, اچھا سب کچھ کرنا چاہیے, مطلب اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. دوستو یہ جو ہے وہ عبدالرب صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک چٹ چیٹ سمجھ لیجیے, اور جسٹ ٹو اس کا مقصد یہ تھا کہ عبدالرب صاحب کو آپ کے سامنے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو ان باتوں سے, یا پھر یہ کہ پہلے سے بھی آپ لوگ ان کو جانتے ہیں, تو آپ اپنے ووٹ کے بارے میں آزادانہ رائے قائم کر سکیں کہ ان کے طرف ووٹ جانے کا جو ہے وہ ان کا استحقاق بنتا ہے, یا اس کے مستحق ہیں, یا پھر یہ کہ جو ہے وہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے. اس ساری بات چیت کے اوپر میرا ووٹ بہرحال ان کی طرف ہے, اور میں نے جو ہے وہ جو چیزیں ان کی ٹیسٹ کرنی تھی ماضی میں بھی خیر میں چیک کرتا رہا ہوں. آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی میرے ساتھ ان کے کوئی پردہ نہیں رہا زندگی میں. کافی چیزیں جو ہے وہ بہرحال ان کی میرے ساتھ شیئر ہوئی ہیں, اور اس وقت بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو میں ان سے تسلی چاہ رہا تھا اپنی باتوں کے اوپر, چونکہ ظاہر بات ہے میں بھی ووٹر ہوں, آپ بھی ووٹر ہیں, ہم اپنے ووٹ کی جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا اثاثہ ہے, اور آئی کیپ کے ہم کسٹوڈین ہیں, ہم سب لوگ مل کے اکاؤنٹنگ پروفیشن کے کسٹوڈین ہیں. ہم غلط ووٹ دے دیں کسی کی جو ہے وہ چیری چپڑی باتوں میں آ کے, یا بارہ جو ہے وہ ہم کسی کے ہمدردانہ دوستانہ معاملات کے اوپر, تو یہ بھی بارہ ایک اپنے پروفیشن سے بددیانتی ہے. مگر عبدالرب صاحب جو ہے وہ چونکہ میں ماضی میں جو ان کو جانتا رہا ہوں, پھر آج بھی آپ نے ان سے باتیں سنی, اور پھر یہ کہ جو ہے وہ شاید انہوں نے ہمارے سامنے ابھی وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ
الیکشن کے بعد بھی ہمارے سامنے جواب دہ رہیں گے, اور جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ اگر ہمیں جو ہے وہ محسوس ہوا کہ ان سے یا بہرحال کسی اور سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو یہ ایکسیسیبل ہوں گے. اور شاید جو ہے وہ آئی کے کونسل ممبر جو ہے وہ کبھی ریزائن تو نہیں کرتا, مگر عبداللہ صاحب اگر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو ریزائن کرنے کے اوپر بھی مجبور کریں گے. تو آپ لوگ جو ہے وہ میرا ساتھ دیجیے گا, ابھی بھی ساتھ دیجیے ووٹ دینے میں. پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے جب ان کی زندگی میں پوسٹ الیکشن جو ہے وہ اللہ نے جو ان کو مینڈیٹ دینا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم مل کے سب ان کا ساتھ دیں گے. تو آپ کا اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ مجھ سے کرنا چاہیں عبدالرب صاحب کے بارے میں, یا پھر یہ کہ آج کی ڈسکشن کے بارے میں, تو میں بھی حاضر ہوں. عبدالرب صاحب بھی ایزیلی ایکسیسیبل ہیں آپ سب لوگوں کے لیے. آپ لوگ چاہیں گے تو ایک زوم سیشن اگر لائیو رکھنا چاہتے ہیں کوشچن آنسر کا, وہ بھی ہو جائے گا. تو آپ کے ووٹ کے منتظر رہیں گے. عبدالرب صاحب اپنا خیال رکھیے گا. بس یہ آپ کی جو ہے وہ آج کی شرکت جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دس از ویری ویری اپریشیٹڈ. تھینک یو ویری مچ.